ایک علمی موضوع پر میں چاہتا ہوں ذرا آپ سے آج استفادہ کروں اور تفصیل سے سمجھوں کہ آپ اس پورے مسئلے کو دیکھتے کیسے ہیں. ایک جملہ ہم نے آپ کی زبان سے کئی دفعہ سنا. آپ فرماتے ہیں کہ جو حدیث کا ذخیرہ ہے اس کا سب سے بڑا جو فائدہ اور احسان ہے وہ یہ کہ دین کے اوپر غور و فکر کے اصول خود ہمیں سب سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں اور اس کا بھی سارا کا سارا ریکارڈ اسی ذخیرہ حدیث کے اندر موجود ہے. ایک اور جملہ ہم آپ کی زبان سے سنتے ہیں کہ اسی معاملے میں آپ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ کا اجتہاد تھا. اب عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر تو پیغمبر ہیں, وہ جو کچھ کرتے ہیں دین کی حیثیت سے کرتے ہیں. دینی معاملات میں ان کے اجتہاد کا کیا سوال ہے؟ ایک مثال سامنے رکھ کے میں جاننا چاہتا ہوں کہ دین پر غور و فکر کیسے کیا جاتا ہے, یہ مثال ہمیں کیا بتاتی ہے, اور خود دین پر اجتہاد اور اس کے اصول کیسے اس میں سامنے آتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جانتے ہیں کہ ہمیں بطور شریعت کے وضو پہنچا دیا ہے, وضو کے احکام متعین ہیں, قرآن مجید میں بھی مذکور ہیں. اسی طریقے سے تیمم کی ایک رخصت خود قرآن میں مذکور ہے. ایک چیز جو ہمیں حدیثوں میں ملتی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح الخفین, یعنی اگر آپ نے وضو کر کے موزے پہن لیے تو ان کے اوپر مسح کی اجازت دی ہے. یہ اجازت کس اصول پر دی گئی؟ اس کے پیچھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا براہ راست وحی کے ذریعے کوئی چیز بیان کی گئی ہے؟ یہ آپ کا استنباط ہے, آپ کا اجتہاد ہے, آپ کی شرح و وضاحت ہے؟ کیا چیز اس میں زیر بحث ہے؟ اور یہ پوری کی پوری مثال فہم دین کے لیے علوم اسلامیہ کے طلبہ کو کیا رہنمائی فراہم کرتی ہے؟ اس میں کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن کی پہلے میں وضاحت کرنا چاہوں گا. ہمارے دین میں ایک تو عبادات ہیں, جیسے نماز ہے, روزہ ہے, حج و عمرہ ہے, قربانی ہے, اعتکاف ہے, عبادات ہے. اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے یا ہونا چاہیے اس کے اظہار کے لیے یہ مراسم عبودیت خود اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے. دوسرے دین کے بہت سے اوامر اور نواہی ہوتے ہیں, یعنی جن میں کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے, کسی چیز سے روکا جاتا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے روک دیا ہے, جیسے بعض چیزیں کھانے کی نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں. تو اس میں اگر کوئی استثناء کا سوال پیدا ہوگا تو کیا اصول ہے؟ تو وہ اصول یہ بیان کیا گیا کہ حرمتوں کے باب میں, یعنی نواہی کے باب میں, وہ چیزیں جن سے روکا گیا ہے اور حرمت کے درجے میں روکا گیا ہے. یعنی ایک روکنے کی نوعیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا گیا, لیکن اگر حرمت کے درجے میں روکا گیا ہے تو پھر اضطرار ہی استثناء کا باعث بنے گا. اور اضطرار کا مطلب کیا ہے؟ اضطرار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جان پر بنائی ہے, آپ کا مال چھینا جا رہا ہے, یا آپ کی عزت آبرو پر کوئی حملہ آور ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ جو استثناء ہے, اس استثناء میں فرد ہی فیصلہ کرتا ہے کہ کیا فی الواقع وہ صورت پیدا ہو گئی ہے جس میں میں اب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں. یعنی ایک شخص کوئی کھانے کی چیز نہیں پا رہا, حرام چیزیں اس کے گرد و پیش میں ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ اب فمن استر غیر باغن ولا عاد, یعنی اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ان کو کھانے کے لیے مجبور ہو گیا ہے. کسی آدمی کے ہاں کوئی ڈاکو آ گئے ہیں, کچھ لوگ اس کی جان لینا چاہتے ہیں, کچھ لوگ مال لینا چاہتے ہیں, دونوں طرح کے حملے ہوتے ہیں انسان پر. کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنے استکبار کے نشے میں اس کی عزت آبرو پر حملہ آور ہو رہے ہیں. تو اس میں وہ کیا جگہ ہے کہ جس کے بعد ایک آدمی یہ فیصلہ کرے گا کہ یہاں میں مثلاً جھوٹ بول سکتا ہوں یا کوئی حرام کام کر سکتا ہوں اپنی جان بچانے کے لیے, اپنا مال بچانے کے لیے, اپنی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے. وہ عورت بھی ہو سکتی ہے, مرد بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں آپ جو علت ہے, یعنی جو باعث چیز بن رہی ہے رخصت کا, اس کا انضباط نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں خارج سے حکم لگانا ممکن نہیں ہوتا. انضباط سے مراد آپ سے یعنی کوئی ایسی متعین چیز بتائیں کہ جس کے تعین میں میرے اور آپ کے درمیان اختلاف نہ ہو سکے, تو یہ ممکن نہیں ہوتا. اس لیے کہ جتنی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں, مثلاً اضطرار, اب ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو فلاں بیماری میں یہ اضطرار لاحق, اب ہم طے کریں کتنی بیماری ہو تو ہی ہو, تو ہم اگر طے کرنے کے لیے بیٹھیں گے کہ اتنی بیماری ہو یا سفر ہے تو اتنا سفر ہو, تو یہ چیز حدود سے تجاوز ہوگا. علت کا اس نوعیت کا انضباط وہاں لازماً چاہیے ہوتا ہے جہاں ہمیں کسی قانون کا دوسرے پر نفاذ کرنا ہے. مثلا ہمیں
کسی چور کو سزا دینی ہے، کسی زانی پر حد کا نفاذ کرنا ہے، تو وہاں اگر کوئی استثناء کا اصول ہوگا تو وہاں ہم اس کو منضبط کریں گے قانونی طور پر، تاکہ کسی آدمی کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت یہ صورت پیدا نہ ہو جائے کہ ایک کو رعایت مل جائے اور دوسرے کے ساتھ سختی ہو جائے۔ وہاں ہماری ذمہ داری ہے، تو علت کا انضباط وہاں ضروری ہے۔ یعنی جو چیز بھی آپ بیان کر رہے ہیں، اضطرار ہے تو قانون میں متعین کریں کہ یہاں اضطرار کیا ہے، اگر قانون کا نفاذ کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب بندہ اپنے رب کے سامنے ہے تو وہ جواب دہ ہے، اس کو بس اتنا بتا دینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے یا ان چیزوں سے روکا ہے سختی کے ساتھ، تمہیں اس میں اگر استثناء میں کوئی فائدہ اٹھانا ہے یا اللہ تعالیٰ کے مواخذے سے بچنا ہے تو اس کا فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ دیکھیے آگے کہا ہے غیر باغن والا عاد، یعنی آدمی نہ حدود سے تجاوز کرنے والا ہو، نہ یہ کرنے والا ہو کہ وہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر رہا ہے، دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو باطنی احساس ہے، سوال یہ ہے کہ میں اس کو کس طرح کس پیمانے سے ناپ کے بتا سکتا ہوں، یہ اسی آدمی نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس معاملے میں میرے نزدیک علت کے انضباط کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے اور بتانا ہوتا ہے کہ یہ استثناء حرمت سے دیا گیا ہے، تم آخری درجے ہی میں جا کے اس سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ اب کسی کے لیے آخری درجہ کون سا ہے اس کا فیصلہ وہی کرے گا، یعنی مال کی وہ کیا مقدار ہے کہ جس کے بعد آدمی محسوس کرتا ہے کہ اگر میں یہاں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میں تو کنگال ہو کر سڑک پر آ جاؤں گا، اور کون سی چیز ایسی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں کیوں یہ غلط کام کروں، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے یہ رخصت نہیں لیتا، میں تو ہر حال میں سچائی پر قائم رہوں گا، اتنا مال کیا اللہ کی راہ میں چلا ہی جاتا ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا اس سے۔ تو یہ دونوں رویے چونکہ ہو سکتے ہیں تو اس وجہ سے یہاں انضباط کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کو دیکھیے قرآن مجید نے جب یہ بتایا کہ تم لوگ کفر کی بات کہہ سکتے ہو کیونکہ انتہائی جبر کیا جا رہا ہے، اقراء کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب یہ کہ انتہائی جبر کیا ہے، اقراء یا جبر جو بھی ہے اس کی کیا حد ہے، آپ اسے منضبط نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے کہ ایک آدمی کو جیسے کہ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ گھسیٹ کر دھوپ میں ڈال دیا گیا ہے، اس کو مارا پیٹا گیا ہے، اس کے لیے وہ اب بھی اقراء کی منزل نہیں آئی اور کسی دوسرے کے لیے ابتدائی میں آ گئی، یہ ہو سکتا ہے نا۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ فرد پر چھوڑا جاتا ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ وہ معاملات جو اللہ اور بندے کے درمیان ہیں ان میں صحیح اصول بتا کر، وجہ اور سبب سمجھا کر، علت کو متعین کر کے بتا دینا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رعایت ہے، یہ استثناء کا اصول ہے، اب اس کا فیصلہ تمہیں کرنا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا، اللہ کے ہاں جواب دہی کے احساس کے ساتھ کرنا، یہ سمجھ کر کرنا کہ جس سے متعلق یہ فیصلہ کر رہے ہو وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ اتنا ہی کام ہے ایک عالم کا، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہاں استثناء کا اصول یہ ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں جب کبھی لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ فلاں معاملے مشکل پیش آ رہی ہے، فلاں جگہ پہ جبر ہو رہا ہے، فلاں جگہ مذہبی پرسیکیوشن ہو رہی ہے، فلاں جگہ ہمارے ساتھ کچھ اس طرح کا معاملہ کیا جا رہا ہے، یا ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ جس میں اب غلط کام کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو ہم یہ اصول بتا کے نئی صورتوں پر اطلاق کا مشورہ دیں گے نا، یا کہیں گے کہ یہاں تم فائدہ اٹھا سکتے ہو اس صورتحال سے۔ تو یہ چیز جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ یعنی گویا اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ دین میں ایک حکم دیا گیا، ایک نئی صورت پیش آ گئی جو اس وقت مذکور نہیں تھی، یعنی جب حکم دیا گیا تو وہ صورت یا تو مذکور نہیں تھی یا اس وقت موجود نہیں تھی دنیا میں، تو اس لیے اس سے متعلق اطلاق ہونا ہے یا نہیں ہونا اس کی کوئی نظیر ہمارے پاس نہیں ہے، اصول موجود ہے۔ یعنی اب مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ چند حرمتوں کا جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ذکر کر کے بتا دیا گیا کہ اس میں استثناء کا اصول یہ ہے۔ اسی طرح اقراء کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اس میں تم کفر کا کلمہ بھی کہہ سکتے ہو۔ اسی طریقے سے لونڈیوں کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ان کو اگر مجبور کیا جاتا ہے کہ یہ بدکاری کریں، ان کو پیشہ کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، ان اردنا تحسنا، یہ دل میں پاک دامنی کا احساس رکھتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ہم پاک دامن رہیں، اور اس مجبوری کی وجہ سے ان کو بدکاری کرنا پڑ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ مواخذہ نہیں کرے گا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب گویا اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ میری شریعت اور میرے دین میں بندوں پر اتنی ذمہ داری ڈالی گئی ہے جس کا وہ تحمل کر سکتے ہیں، یعنی ان کی حد وسع سے آگے کوئی ذمہ داری ان پر نہیں ڈالی گئی۔
تو اس کے لیے استثناء کے قاعدے بیان کر دیے گئے ہیں. تو ان کا اطلاق اب کون کرے گا؟ یعنی جب نئی صورت پیش آئے گی، کوئی نیا موقع پیدا ہو جائے گا استثناء کے لیے، تو ایک شخص کرے گا نا جس کو معاملہ پیش آیا، یا کوئی عالم اگر مشورہ دے گا، رائے دے گا، تو وہ بتا دے گا کہ یہ موقع ایسا ہے کہ اس میں تم فائدہ اٹھا سکتے ہو. یہ صورتیں ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں پیش آ سکتی ہیں اور آتی ہیں، ہماری زندگی میں پیش آتی ہیں. ہمارے فقہا اس کی بنیاد پر لوگوں کو بتاتے ہیں. آج کے زمانے میں بھی لوگ رجوع کرتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے. تو یہ ایک باب ہے. دوسرا باب جس طرح کہ میں نے عرض کیا عبادات کا ہے. عبادات میں استثناء یا رخصت کہیے، اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے استرار کو نہیں بنایا. یعنی یہ نہیں ہے کہ جان پر بنائی ہے، مال پر بنائی ہے. وہاں فرمایا ہے کہ غیر محتاط مشقت پیدا ہو گئی ہے. کیوں نہیں بنایا اس طرح؟ غیر محتاط مشقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی مشقت ہے کہ جو عام حالات میں آدمی نہیں اٹھا سکتا. یعنی ایک مشقت تو نماز پڑھنے میں بھی ہوتی ہے، روزہ رکھنے میں بھی ہوتی ہے، لیکن وہ محتاط مشقت ہے جو زندگی کے کاموں میں آخر ہم اٹھیں گے، جائیں گے، وضو کریں گے، کچھ مشقت اٹھائیں گے، تو وہ تو عام حالات میں ہم ہر کام میں اٹھاتے ہیں، لیکن حد سے زیادہ ہو گئی، حد سے تجاوز کر گئی، تو یہ غیر محتاط مشقت. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں استرار کو نہیں بنایا، اس لیے کہ یہ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت آدمی کو شوق سے کرنی ہوتی ہے. یہ معاملہ اس نوعیت کا نہیں ہے. یہاں حرمتوں سے متعلق قانون کا اطلاق نہیں ہوگا. تو یہاں اصول یہ بیان کیا ہے، جس طرح حرمتوں میں وہ تینوں مثالیں میں نے دی اور اصول بھی بتایا ہے کہ من استر غیر باغ ولا عاد. یہاں یہ نہیں کہا، یہاں یہ کہا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ عبادات کے معاملے میں یسر چاہتا ہے، یعنی یہ چاہتا ہے کہ لوگ آسانی سے، سہولت سے، کچھ ضروری مشقت تو اٹھائیں گے، لیکن حد سے زیادہ یا غیر محتاط مشقت اٹھائے بغیر اللہ کی عبادت کریں. کیونکہ عبادت تو شوق کی چیز ہے، محبت کی چیز ہے. بندہ اپنے پروردگار کے حضور میں جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ میں یہاں عسر نہیں چاہتا، میں تمہیں غیر معمولی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا. تو یہاں اصول کیا ہوا کہ جب غیر معمولی مشقت کی صورت پیدا ہوگی تو رخصت ملنی چاہیے. اصول بتا دیا. پھر اس اصول کا اطلاق خود قرآن نے کر کے بتایا. یعنی یہ بتایا کہ آپ کو وضو کرنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وضو کرنا نماز کے لیے شرط کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی آپ وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ یوں نہیں ہے کہ آپ وضو کر لیں تو اچھی بات ہے، بلکہ نماز اس کے بغیر ہوتی ہی نہیں. ایک چیز شرط کی حیثیت رکھتی ہے. قرآن سے واضح ہے. معاف کیجیے گا. تو اب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم کسی جگہ سفر میں ہو، پانی میسر نہیں ہے. پانی تو ہے، لیکن مریض ہو، مسافر ہو، اندیشہ ہے کہ یا تمہیں نقصان پہنچے گا یا سفر میں پانی کی ضرورت کسی اور مقصد کے لیے پڑ جائے گی. تو اب کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ پانی نہ ہونا ہی صرف یہ نہیں، بلکہ یہ مشقت بھی پیش نہیں آنی چاہیے کہ پینے کے پانی سے وضو کر لیں. ظاہر ہے کہ اگر معاملہ استرار کا ہوگا تو پھر تو یہاں تک نوبت پہنچ جائے گی نا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، چلیے پینے کا پانی آگے میسر آ جائے گا. لیکن یہاں یہ نہیں فرمایا. آپ قرآن میں پڑھیے تو تینوں صورتوں میں یہ بتا دیا ہے کہ تیمم کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل اسی اصول کا اطلاق کیا ہے کہ اللہ عبادات کے معاملے میں عسر نہیں چاہتے، غیر محتاط مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے. وہ یہاں یسر چاہتے ہیں، آسانی چاہتے ہیں. آسانی سے عبادت کرنی چاہیے. یعنی پھر میں عرض کر دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عام حالات میں آدمی یہ کہے کہ آسانی ہوگی تو میں عبادت کر لوں گا. نہیں، وہ مشقت تو اللہ نے ڈال دی ہے. عبادت کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، زندگی میں ایک بار حج کے لیے جانا ہے، حج کی استطاعت نہ ہو تو عمرہ کرنا ہے، اسی طرح باقی عبادات. تو عبادت کرنی ہے. لیکن اگر اس طرح کی صورت پیش آ جائے جیسے کہ میں نے ابھی مثال دی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ شرط اٹھا دی، لیکن اس کے ساتھ ایک تعلیم دی. وہ تعلیم یہ دی کہ عبادات کے معاملے میں چونکہ انسان اپنے پروردگار کے ساتھ ایک نفسیاتی احساس کے ساتھ متعلق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سامنے تو نہیں ہے نا. ہم جائیں گے اور جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں گے اور کچھ ادب آداب کے ساتھ عرضداشت کر لیں گے. نظر تو نہیں آتے اللہ تعالیٰ. تو انسان کو ایک نفسیاتی احساس کے ساتھ اس بارگاہ میں جانے کا تعلق اپنے اندر محسوس بھی کرنا چاہیے. اس کو سامنے رکھ کر یہ کہا ہے کہ تمہیں اگر پانی میسر نہیں ہے یا مریض ہو یا مسافر ہو اور پانی کا استعمال موضوع نہیں ہے تمہارے لیے، تو تم کیا کرو؟ تیمم کر لو.
तयम्ममु सईदन तय्यबा, यानी मिट्टी पर हाथ मारकर इस तरह और इस तरीके से चेहरे पर फेर लो, जैसे कि हुजूर ने उसके लिए सुन्नत कायम की। अब ज़ाहिर है कि ये तरीका अल्लाह ताला ने बता दिया। तो इससे दो बातें मालूम हुई कि इबादत में एक तो ये है कि रुखसत के लिए इस्तरार ज़रूरी नहीं है, इसके लिए इतना काफ़ी है कि गैर मोहतात गैर मामूली मशक्क़त हो गई। और जब भी रुखसत लें तो कमतर चीज़ पर आए, यानी बिल्कुल इबादत छोड़ नहीं देनी चाहिए, कायम मकाम हो उसका कोई कायम मकाम होना चाहिए। तो ये दोनों बातें इससे बता दी गई। इसी तरह का मामला अगर आप देखें तो ख़ुद नमाज के मामले में इख्तियार किया गया। यानी जब ये बताया गया कि नमाज में अगर कोई खौफ की हालत पेश आ जाती है, यानी किसी जगह बहुत मुश्किल हो जाता है कि लोग इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ सकें। ज़ाहिर है जंगों में दुश्मन के हमले के मौके के ऊपर हालात भी जिस तरह के मदीने में रहे, उसमें 12 ऐसी सूरत पैदा हो जाती थी। तो उसमें फिर क्या किया जाए, तो उसमें देखिए रुखसत दी। तो यूँ नहीं किया कि बस नमाज छोड़ दो, ये बताया कि उसमें तुम नमाज में कसर कर सकते हो, यानी जो 4 रकत नमाज है वो निस्फ कर सकते हो, आधी कर सकते हो, नमाज को कम कर सकते हो। इसी तरह उसी झैल में आगे चल के इशारा कर दिया कि नमाज को औकात के लिहाज से भी कम कर सकते हो, यानी नमाजें जमा कर सकते हो, जिसकी वजाहत हुजूर ने ये फरमाई कि तुम ज़ोहर और असर को जमा कर सकते हो और मगरिब और इशा को जमा कर सकते हो। तो इस तरीके से एक रुखसत दे दी गई। तो इसमें रुखसत देखिए इस तरह नहीं दी गई कि अब आप जो जी चाहे करें, बल्कि उसकी एक कम से कम सूरत फिर मुकर्रर कर दी गई कि इसका लिहाज करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लोगों को एक मुश्किल ये पेश आई कि जंग का मौका है, अब नमाज की इमामत होनी है, तो हुजूर भी इमामत कराएंगे, तो क्या ये गवारा कर लिया जाए कि कुछ लोग जबकि वो इस वक्त मौत के सामने खड़े हैं हुजूर की क़यादत में नमाज पढ़ेंगे इमामत में, और कुछ लोग मेरी आपकी इमामत में नमाज पढ़ लेंगे? तो ये किसी तरह भी लोग राज़ी नहीं हो सकते थे। तो उसमें रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ने का तरीका एक बताया गया। आप देखें वो कुरान में किस तरह बताया गया है। उसमें भी ये नहीं किया गया कि बस नमाज ना पढ़ो या सबके सब जो है वो इस तरीके से चंद मिनट के लिए खड़े हो जाओ। उसमें भी एक कमतर तरीका बयान किया गया, लेकिन बहरहाल बयान किया गया कि ऐसे सजदे करने हैं, ऐसे रुकू करना है, इस तरह पीछे हटना है। एक रकत पढ़ के एक जमात पीछे हट जाएगी, दूसरी आ जाएगी, वो असलहा थाम लेगी। तो इससे दोनों उसूल कुरान मजीद ने मुतय्यन कर दिए कि इबादत के मामले में रुखसत दी जाएगी, रुखसत में सख्ती नहीं की जाएगी, मामला इस्तरार तक नहीं जाएगा, लोगों के अहवाल देखे जाएंगे। उनमें अगर ये तय हो जाएगा कि कोई ऐसी गैर मामूली मशक्क़त हो रही है किसी इबादत को करने में, तो रुखसत का हुक्म दे दिया जाएगा। लेकिन रुखसत देते वक्त ये कोशिश की जाएगी कि आप बिल्कुल फारिग न कर दें, बल्कि उसकी कमतर सूरतों को आप इख्तियार करेंगे और रुखसत को रुखसत रखेंगे। यानी यूँ नहीं है कि बस छुट्टी हो गई, फारिग हो, नहीं बनाएंगे ये चीज़ नहीं बनने देंगे। उसमें गैरा बागिन वाला आद भी कह दिया। तो सारा जो कुछ हमारे सामने दीन का तसव्वुर आता है इस बाब में, वो इन बुनियादी उसूलों को ख़ुद अल्लाह ताला की तरफ से वाज़ेह कर देता है। एक फ़कीह जब इबादत के मामले में रुखसत देगा तो इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखेगा, इन दोनों ही चीज़ों का ख्याल रखेगा। हुजूर भी जब रुखसत देंगे तो इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखेंगे। तो अब इज्तिहाद तो हर हाल में होना है। इज्तिहाद का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी तरफ से कोई बात करने जा रहे हैं, अल्लाह के हुक्म पर अमल करने जा रहे हैं, जो हुक्म अल्लाह ने दिया है। अपनी तरफ से कोई नया हुक्म नहीं बनाने जा रहे। उस हुक्म पर अमल करने में अगर वो इबादत से मुतल्लक था तो कोई गैर मामूली मशक्क़त पेश आ रही है, और अगर वो हुर्मतों से मुतल्लक था तो इस्तरार की सूरत पेश आ रही है। तो इसमें अब हमने इस्तिस्ना का या रुखसत का फ़ैसला करना है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी उसूल को सामने रख कर जब ये देखा कि लोगों को मोज़े उतारने में, ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में जब जुराबें पहनी होती हैं, मोज़े पहने होते हैं, तो दिक्कत पेश आ जाती है, और ख़ास तौर पर सफ़र में और भी मुश्किल हो जाता है। तो आपने तयम्मुम के इसी हुक्म पर क़यास करते हुए ये कहा कि अगर तुमने वज़ू करके मोज़े पहने हैं, वज़ू करके जुराबें पहन ली हैं, तो फिर पाँव को धोना ज़रूरी नहीं, रुखसत दे दी। लेकिन उसकी ये एक शिबही सूरत बाकी रखी कि तुम जुराबों के ऊपर मसा कर लोगे। यानी जैसे वहाँ था ना कि तयम्मुम में आप मिट्टी पर हाथ मारकर
ایک علامتی نوعیت کا وضو کریں گے ظاہر پہ ہاں۔ تو یہاں پر بھی ایک علامتی نوعیت کا پاؤں دھونے کا عمل گویا کریں گے تاکہ اس کا احساس باقی رہے. اس کو بہت خوبی سے ایک جگہ بیان کیا ہے ہمارے عہد کے ایک جلیل القدر عالم مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی نے کہ میں تو جب جرابوں پر مسح کر رہا ہوتا ہوں تو اس احساس کے ساتھ ہاتھ اپنے پاؤں تک لے جاتا ہوں کہ آقا آپ حکم دیں تو ابھی اتار کر پھینک دوں. یہ آپ کی دی ہوئی اجازت ہے کہ میں اس سے اپنے عجز اور اپنی درماندگی کو سامنے رکھ کے فائدہ اٹھا رہا ہوں. تو یہی چیز حضور سے بھی جب سیدنا عمر نے پوچھا کہ یہ آپ نے جو اجازت یا جو رخصت دی گئی تھی اس میں تو خوف کی صورت میں تھا تو اس کا اطلاق سفر کی آپاداپی پر بھی کر دیا تو آپ نے فرمایا اس کو اللہ کی طرف سے صدقہ سمجھ کے قبول قصر نماز ہاں. تو ہر جگہ وہ دونوں اصول سامنے رکھ کر آپ نے یہ بات کی. لیکن اب آپ کو رخصت دی گئی ہے تو آپ دیکھیے کہ رخصت میں بھی تو اس اصول کا لحاظ کرنا پڑے گا نا جو حرمتوں میں بتایا کہ غیر باغن ولا. تو یہاں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس رخصت مل گئی یا آپ نے جرابیں پہنی ہیں پہنے رکھیے. تو آپ نے اس کے لیے ایک مدت بھی مقرر کر دی اور یہ ہر فقیہ کو بھی کرنا چاہیے. یعنی وہ جب رخصت کا فیصلہ کرے تو اس کی کچھ تعین کر دے بتا دے تاکہ انسان کو احساس رہے کہ وہ رخصت سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور ایک وقت کے بعد اسے اصل کی طرف لوٹنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر عام حالات میں تم مسح کرو تو 24 گھنٹے یعنی ایک دن رات کافی ہے اور اگر مسافر ہو تو پھر 72 گھنٹے یعنی 3 دن رات کافی ہے. تو یہ گویا ایک طرح کی تحدید کر دی ہے. تحدید ارشاد کی نوعیت کی ہوتی ہے یعنی اس کا خیال رکھو کہ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے الا یہ کہ کسی وقت کوئی مشکل پیش آ گئی کہ جس میں کرنا ممکن نہیں ہے رخصت ہے اس میں یہ اجازت بھی ہوگی. لیکن عام حالات میں یہی کرنا چاہیے کہ 24 گھنٹے کے بعد پاؤں دھو لیے جائیں اور اگر سفر میں ہے تو 72 گھنٹے کے بعد پاؤں دھو لیے جائیں. تو یہ اجتہادات حضور نے بھی فرمائے ہیں ان کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی ہے. حضور نے فرمائے ہیں تو ہمیں بھی حوصلہ ہوا ہے کہ ہم یہ کر سکیں. چنانچہ تمام فقہاء اسی اصول پر جب نئی صورت پیش آتی ہے تو حکم کا اطلاق بھی کرتے ہیں اور اگر کوئی استثناء یا رخصت کا موقع ہوتا ہے تو استثناء کا فیصلہ بھی کرتے ہیں اور رخصت بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ. بہت ہی غیر معمولی گفتگو تھی یہ کہ یہ اجتہاد دین میں جو کیا جاتا ہے کتنی باریک سائنس ہے اور کس قدر دقت نظر کا یہ مطالبہ کرتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معاملے میں اجتہاد کو ہم سمجھنے کا آغاز کیا تھا اس کو آگے بڑھائیں گے اور جانیں گے کہ رسول اللہ نے یہاں پر جو ایک دن مقیم کے لیے اور 3 دن مسافر کے لیے ایک شرط بیان کی اس کے اندر کیا حکمت ہے. اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے غامدی صاحب نے موجودہ دور کے جن مسائل میں اجتہاد کیا ہے اور بالعموم لوگ کہتے ہیں کہ دین میں آسانی پیدا ہو گئی ہے ایک ایک مسئلے کو لے کر جو عام طور پر لوگوں کو پیش آتا ہے پوچھیں گے کہ اس میں اس پورے کے پورے اصول کو جو پس منظر میں غامدی صاحب نے بیان کیا کیسے ملحوظ رکھا گیا ہے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ. ایک موضوع پر آپ سے استفادے کا ہم نے آغاز کیا تھا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن معاملات میں اجتہاد کیا اس میں کیا اصول پیش نظر رکھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کی روشنی میں جو سبق جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ لوگ جو دین پہ غور و فکر کر رہے ہیں اور وہ نئے نئے معاملات میں اگر کوئی رائے قائم کرنا چاہتے ہیں کہ ان معاملات میں اللہ کی منشا کیا ہے تو انہیں بھی یہ پیش نظر رکھنا. ایک مثال کو ہم نے لے کر آپ سے استفادے کا آغاز کیا تھا. آپ نے کافی تفصیل سے بتایا تھا اس کے بارے میں ایک نقطہ جس پہ میں چاہتا ہوں آج گفتگو کا آغاز کروں پھر بحث کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ بتائیے گا آپ نے فرمایا تھا کہ وہ معاملات جو بندے اور خدا سے متعلق ہیں اس میں علت کا انضباط یعنی اس میں پہلے سے کوئی کرائیٹیریا طے کر کے حدود و شرائط قیود بیان کر کے یہ معاملہ نہیں ہوگا بلکہ بندے پہ چھوڑ دیا جائے گا اور وہ اپنی حالت کے لحاظ سے کوئی معاملہ کرے گا. تو یہ بتائیے کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اس معاملے میں بندوں پہ کیوں نہیں چھوڑا کہ وہ اپنے اپنے معاملات کے لحاظ سے مسائل الخفین کر لیں. وہاں پر کیوں یہ کہا گیا کہ ایک دن مقیم کے لیے اور 3 دن اور رات مسافر کے لیے؟ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں. میں جو بات عرض کر رہا تھا اس کا تعلق علت سے ہے. یعنی آپ جب کسی چیز کو موضوع اجتہاد بناتے ہیں تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ اپنی طرف سے کوئی نیا دین تو نہیں بنائیں گے نا. جیسے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا دین کا کوئی حکم ہے قرآن میں ہے سنت میں ہے اس پر عمل کرنے کے بارے میں سوال پیدا ہو گیا ہے. عام حالات میں تو ایک بندہ مومن کا کام یہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے جو دین ہمیں دیا گیا ہے اس پر عمل پیرا ہوں گے. سوال پیدا ہو گیا ہے. سوال ظاہر ہے 2 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے.
ایک اس پہلو سے پیدا ہو جاتا ہے کہ اس سے پہلے ہم اس صورت سے واقف نہیں تھے یا وہ صورت اس سے پہلے ذکر میں نہیں آئی تھی جو کوئی نئی پیدا ہو گئی ہے۔ اس کو ایسے مثال کے طور پر سمجھیے کہ اتنی بات سے ہر شخص واقف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرض پر منفعت لینے کو ممنوع قرار دیا ہے، یہ ربا ہے اور اس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ آپ جانتے ہیں کہ سرمایہ کاری کے لیے ادارے وجود میں آئے، ان کی ابتدا تو اگرچہ قرض دینے والے اداروں ہی سے ہوئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ بینک، انشورنس کمپنیاں یہ ہماری پوری معیشت کی بنیاد بن گئی۔ تو اس وقت تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی معیشت انہی دو اداروں پر قائم ہے، یہ صورت بن گئی۔ تو اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ ادارے جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کیا وہ قرض ہی ہے؟ کیا وہ قرض پر منفعت لینا ہی ہے؟ کیا اس کی نوعیت وہی ہے جس پر ربا کا اطلاق ہوتا ہے؟ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک یہ بحث چڑھ گئی۔ یہ کس چیز کی بحث ہے؟ یہ بحث اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا کیا اس نئی صورت پر اس کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اپلیکیشن کی بحث پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بحث قیامت تک کسی چیز کے بارے میں پیدا ہو جائے گی۔ ایسے ہی آپ نے دیکھا کہ جب انشورنس کا نظام وجود میں آ گیا تو اس میں لوگوں کو بہت فائدہ ہوا، فائدہ ہوتا ہے، بلکہ بعض جگہوں کے اوپر تو اس کے بغیر اب زندگی کا تصور ناممکن ہو گیا۔ اس میں بھی بہت سے سوالات ابتدا میں پیدا ہوئے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سے علماء آج بھی اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو وہ کیا اعتراض ہے؟ وہ یہی ہے کہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہمیں سود سے روکا گیا ہے، اس میں کوئی سود کی چیز ہے، شاید ہمیں قمار سے روکا گیا ہے، اس میں کوئی قمار کا عنصر ہے، شاید ہمیں ضرر اور غرر کے معاملات کرنے سے روکا گیا ہے، اس میں کوئی ضرر اور غرر کا معاملہ ہے۔ تو وہ چیزیں جو پہلے سے دین میں موجود ہیں، یہاں پر بھی کیا بحث ہو رہی ہے؟ ان کے اطلاق کی بحث ہو رہی ہے۔ یہ جو اطلاق آپ کرتے ہیں کہ یہ نئی صورت بھی اس کے تحت آتی ہے یا اس کے تحت نہیں آتی، تو یہ اجتہاد ہے۔ اچھا، اسی طرح سے دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی ایسی مشکل پیش آ گئی جس میں دین کے کسی حکم پر عمل کرنا آسان نہیں رہا، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں دو اصول قائم کر دیے گئے ہیں کہ حرمتوں کے معاملے میں جان، مال، آبرو کو خطرہ لاحق ہو جائے تو حرمت کے ارتکاب پر مواخذہ اٹھ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، یعنی استثناء کی بنیاد وہاں یہ ہے۔ اور عبادات کے معاملے میں یہ ہے کہ غیر معمولی مشقت پیش آ گئی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی دوسری صورت پر چلے جائیے، یعنی اگر وضو کرنا ممکن نہیں تو تیمم پر چلے جائیے۔ تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی ایک آپ کے پاس مقیس علیہ ہوتا ہے جس پر آپ قیاس کر رہے ہوتے ہیں، ایک مقیس ہوتا ہے جس کو آپ قیاس کر رہے ہیں، ایک آپ کے پاس وہ حکم ہوتا ہے جس کو آپ جاننا چاہتے ہیں۔ تو کس بنیاد پر قیاس کریں گے؟ وہ بنیاد علت ہوتی ہے، وہ اس چیز کی حقیقت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اسی مثال کو لے لیں تو اس مثال میں مقیس علیہ کیا ہے؟ تیمم کا حکم ہے، وہ قرآن مجید میں بیان ہو چکا ہے، اس پر قیاس کر رہے ہیں۔ اچھا، کس چیز کو قیاس کیا گیا ہے؟ جرابوں پر مسح کو۔ مسئلہ کیا پیش آ گیا ہے؟ وہی رخصت کا حکم معلوم کرنا ہے کہ کیا یہاں بھی آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو اب جب معلوم کرنا ہے کہ رخصت کا حکم اس پر آتا ہے یا نہیں آتا، تو حکم کو جب آپ یا اٹھائیں گے یا اس کا انطباق کریں گے، دونوں صورتوں میں اس کو طے کریں گے نا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو وہ حقیقت جب طے کی جاتی ہے تو کیا وہ حقیقت منضبط ہونی چاہیے؟ یہ بحث تھی، یعنی علت کا انضباط زیر بحث تھا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سفر میں آپ مسح کر سکتے ہیں، یا یہ آپ کہتے ہیں سفر میں آپ قصر پڑھ سکتے ہیں، تو سفر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی گھر سے نکلنے پر کرے، اور کوئی دوسرا آدمی یہ کہے کہ یہ کیا سفر ہوا، یہ تو میں ساتھ والے گاؤں میں گیا تھا، سفر کا اطلاق تو کوئی 10-20 میل کے فاصلے پہ ہونا چاہیے، بحث ہو جائے گی نا یہ۔ تو یہ منضبط علت نہیں ہے، یعنی جب آپ نے محض سفر کہہ دیا یا جب آپ نے محض مشقت کہہ دیا تو آپ کو اس کا انضباط کرنا ہوتا ہے، یعنی آپ متعین طور پر بتائیں کیونکہ اس آدمی نے رخصت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ شخصی معاملات میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی اس میں یہ بتا دینا کافی ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت اس اصول پر دی ہے، تم سفر میں ہو تو سفر کی نوعیت خود بتا دے گی تمہیں کہ تمہیں اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے۔ اسی طرح مرض کا معاملہ ہے، قرآن نے کہا ہے نا
کہ اگر تم مریض ہو یا مسافر تو روزہ چھوڑ سکتے ہو، اس کا مطلب رخصت دے دی گئی. تو اس علت کے انضباط کی بحث ہوتی ہے اصول فقہ میں کہ یہ منضبط ہونی چاہیے، یعنی ایسی کوئی چیز ہونی چاہیے کہ جس میں ایسی نوعیت نہ بن جائے کہ آپ اٹھیں اور کہیں کہ یہ سفر ہے اور میں 300 میل پر بھی اس کا اطلاق کرنے سے انکار کروں. تو متعین کریں. تو ہمارے فقہا کوشش کرتے ہیں. اس پر میں نے یہ عرض کیا کہ میرے نزدیک اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو یہ توجہ دلانی چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ سے رخصت کا فائدہ اٹھا رہے ہو، وہ تمہارا خالق ہے، تمہیں اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. تو بس یہ سمجھو کہ اللہ نے یہ تمہارے اوپر ایک عنایت فرمائی ہے. اس عنایت کے معاملے میں وہی رویہ ہونا چاہیے جو استثناء میں ہے، غیر باغن ولا عاد. حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے اور آدمی کو اس جگہ سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے جتنی ضرورت ہے. تو اس لیے خود اس کا خیال کرو کہ وہ کتنا مرض ہے جس پر تمہیں فائدہ اٹھانا چاہیے، کتنا سفر ہے یا سفر کی کیا کیفیت ہے جس پر تمہیں فائدہ اٹھانا چاہیے. تو یہی معاملہ مسے میں ہوگا، یہی سب چیزوں میں ہوگا. یہ جو انضباط کی بحث ہے یہ اس سے متعلق ہے. اس کے بعد میں نے ایک اگلی بات کی تھی اور وہ یہ کہ جب رخصت دی جا رہی ہے تو رخصت کا مطلب کیا ہے. یعنی ہمیں تعلیم دی گئی کہ رخصت کو اس جگہ تک ہی رہنا چاہیے جہاں تک اس کی ضرورت ہے. استثناء کے بارے میں بھی کہا کہ غیر باغن والا عاد ہونا چاہیے، حد سے بڑے نہیں آپ. یعنی آپ کو موقع ملا حرام کھانے کا، آپ نے کہا کہ آپ اگلے پچھلی ساری حضرتیں پوری کر لی جائیں، تو اس لیے کہا کہ غیر باغن والا عاد، اس پر پابندی لگا دی. تو یہاں پر بھی عقل تقاضا کرتی ہے کہ رخصت کو مطلق نہ رہنے دیا جائے. یہ انضباط کی بحث نہیں ہے، اطلاق کی بحث ہے. اس کو مطلق نہیں رہنا چاہیے. تو اس کے لیے ہر فقیہ کو یہ چاہیے کہ جب وہ رخصت دے تو بتا دے کہ آپ اتنے مدت کے لیے اتنے فاصلے پر اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ ہر رخصت محدود ہونی چاہیے، اس پر کوئی تحدید عائد کر دینی چاہیے تاکہ لوگ رخصت کو بس فراغت نہ سمجھ لیں. تو حضور نے بھی یہی کیا کہ مسے کی اجازت دی، آپ جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں. بتا دیا کہ گھر میں بھی کر سکتے ہیں، سفر میں بھی کر سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں بتا دیا. لیکن سفر میں 72 گھنٹے کے بعد آپ اتاریے جرابیں اور پاؤں دھو لیجیے. اور یہی معاملہ گھر میں 24 گھنٹے کے بعد کر دیا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو اس طرح کی ہدایت ہوتی ہے فقیہ بھی کرتا ہے. یہ ارشاد کی نوعیت کی ہے، گویا بندے کو تجویز کیا جاتا ہے کہ تمہیں اپنے اوپر یہ پابندی لگا لینی چاہیے تاکہ رخصت کے معاملے میں وہی حد رہے. یعنی استثناء ہے تو غیر باغن والا عاد رہو اور رخصت ہے تو ایک حد کے اندر اس سے فائدہ اٹھاؤ. تو یہ وہ چیز ہے، اس کا تعلق عقلی اقتضاء سے ہے، اس کا تعلق انضباط سے نہیں. ٹھیک ہے، ہم سر یہ نقطہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے واضح کیا. دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو رخصت دی ایک اطلاقی معاملے کے اندر، اس میں ٹائم متعین کر دیا. تو ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہر وقت جب آپ کوئی چیز متعین کرتے ہیں تو وہ زمان و مکان کی قید کے ساتھ ہوتی ہے. تو آج کے دور میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثلا ایک ڈاکٹر ہے اور وہ 2 دن یا 1.5 دن یا 1 دن سے زیادہ اسپتال میں گزارتا ہے اور اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ موزوں کو باقاعدہ طور پر اتار کر بار بار جو وہ دھوئے. تو اب وہ مقیم ہے لیکن اس کے لیے دن زیادہ ہو گیا ہے. تو کیا آج کے دور میں کوئی فقیہ آگے بڑھ کے کہہ سکتا ہے کہ تمہارے لیے مقیم ہوتے ہوئے بھی مسح علی الخفین 1 دن سے زیادہ کی مجاز ہے؟ اس میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کر دی ہے تو اس کو ایسے ایک فقیہ کو بیان کرنا چاہیے کہ عام حالات میں تم اس پر عمل کرو گے، کوئی اور مشکل پیش آ جائے تو وہی اصول جس پر رخصت دی گئی ہے وہ اس تحدید سے بھی رخصت کا باعث بن جائے گا. یعنی اصول ایک ہی ہے جو اوپر سے چل رہا ہے، اور وہ یہ کہ آدمی کو غیر معمولی مشقت پیش آ گئی ہے. غیر معمولی مشقت نے پاؤں دھونے سے آپ کو مستثنیٰ کر دیا کہ اگر ایک بار وضو کر کے جرابیں پہن لی ہیں تو اب ضروری نہیں کہ اتاری جائیں. تو یہ رخصت کس اصول پر دی گئی؟ غیر معمولی مشقت. اب 1 دن کی یا 3 دن کی پابندی میں بھی غیر معمولی مشقت پیدا ہو گئی تو اسی اصول پر یہاں بھی رخصت دے دیں. تو اس طرح سے دین کے معاملات کو ایک قاعدے کے ساتھ بیان بھی کرتے ہیں اور اس پہ غور بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب، 2 مثالیں میں لیتا ہوں. پچھلے دنوں میں آپ نے اس طرح ایک نئی صورتحال جب پیش آئی اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا. بظاہر لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ بغیر کسی اصول کے ہے اور ایک طرح سے آسانی پیدا کر دی گئی ہے. جو دونوں باتیں آپ نے بتائیں کہ عبادات کے معاملے میں اگر مشقت ہوتی ہے تو جو اسوہ سامنے آیا وہ یہ کہ جو آپ کو رخصت مل رہی ہے اس کو عادت نہ بنائیں اور شبہ صورت کو قائم رکھیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ پوری کی پوری وہ صورت ہی ختم کر دیں، قائم مقام اس سے کمتر کی طرف جائیں.
نماز کا مسئلہ پیدا ہوا ہمارے یہاں کرونا وائرس کے دنوں میں، اور آپ نے آ کر یہ فرمایا کہ جی آپ آن لائن نماز پڑھ لیں مثال کے طور پہ، تو اب وہاں پر بہت سارے سوالات پیدا ہوئے، نہ امام ہے، نہ امام کو تو آگے ہونا چاہیے مسجد میں، اس کے بعد تکبیر ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، جماعت کی پوری نماز کا معاملہ تھا۔ علماء نے یہ کہا کہ بھئی آپ انفرادی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں، لیکن یہ جماعت کو وہاں پر لے کر نہ جائیں۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے بھی ایک اجتہاد فرمایا، تو اس اجتہاد کو کرتے ہوئے جو دونوں پہلو تھے ان کو کیسے آپ نے سامنے رکھا؟ اسی طرح ملحوظ رکھا، یعنی ایک آفت آ گئی ہے، ایک بڑی مصیبت ہے، اس میں لوگوں کی جان کو خطرہ ہے، یعنی یہاں تو معاملہ غیر معمولی مشقت سے آگے بڑھ گیا۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جس میں حرمتوں سے استثناء مل جاتا ہے، جان کو خطرہ لوگوں کو لائق ہو گیا، تو اس میں اب کیا وہ مسجد میں جائیں؟ ظاہر ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنا ایک بڑی خیر و برکت کی چیز ہے، اور اگر آپ کے گھر کے قریب مسجد ہے تو پھر آپ کو وہیں جا کے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اس میں خاص طور پر جمعے کے لیے یہ مسئلہ زیر بحث آیا، کیونکہ باقی نمازیں تو ہم گھر میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعے کے لیے تو مسجد ہی میں جانا ہوتا ہے، اس کا کیا کیا جائے گا؟ تو اس پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اب ایک صورت یہ ہے کہ آپ جمعے کو ختم کر دیں۔ شروع میں جب وبا بہت آخری درجے میں پہنچی ہوئی تھی، ایک صورت یہی ہوگی نا، جمعہ آپ ختم کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے گھر میں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ معلوم نہیں کہ یہ وبا سال لے 2 سال لے، اس سے پہلے وباؤں کی تاریخ سے ہم واقف ہیں، تو اس میں کیوں معطل کیا جائے؟ اس میں زیادہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ اسی اصول کو ذہن میں رکھا جائے جو حضور نے بیان فرمایا ہے کہ عبادات میں شبی صورت پر چلے جائیں۔ یعنی کہا جا سکتا تھا نا کہ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، پانی نہیں ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو نہ وضو کریں، اللہ کا نام لے نماز پڑھ لیں، لیکن اس کے لیے ایک علامتی صورت کو باقی رکھا گیا کہ اس طرح سے آپ تیمم کریں۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں کیا صفائی ہوتی ہے؟ کچھ نہیں ہوتا نا، یعنی آپ نے مٹی کے اوپر ہاتھ مارے ہیں تو اس میں تو کوئی چیز نہیں ہوگی، کوئی ہاتھ دھل نہیں جائیں گے، تو یہ شبی صورت یعنی ایک نفسیاتی احساس باقی رہے۔ تو اس کے لیے میں نے یہ عرض کیا تھا اس زمانے میں کہ ہمارے لیے چونکہ اللہ تعالیٰ نے نئے ذرائع پیدا کر دیے ہیں، اب یہ بالکل ممکن ہے، تو آپ مساجد سے نشر کر سکتے ہیں اس کو، اور لوگ اپنی اپنی جگہ پر مل کر بھی کر سکتے ہیں، اپنے اپنے طریقے پر بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ بالکل وہی اصول ہے کہ جب اصل صورت میں کسی حکم پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے یا بڑی مشقت کا باعث بن جائے، عبادات کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مشقت پر رعایت دی ہے، تو اس میں رخصت پر چلے جائیں۔ رخصت پر جائیں تو کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہے، تو کچھ نہ کچھ کو اب ظاہر ہے اپنے زمانے کے لحاظ سے دیکھا جائے گا۔ علماء کو اختلاف کرنے کا پورا حق ہے، جب اس طرح کا اجتہاد کیا جاتا ہے تو اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے۔ میں درمیان میں کھڑا تھا، وہ دوسری انتہا پر تھے کہ آپ پھر زور پڑھ لیں، میں نے یہ کہا کہ نہیں، درمیان کی صورت بھی ہو سکتی ہے، اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو اس میں اختلاف پر تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ کہ اجتہاد یہ بالکل اسی اصول پر ہے کہ آپ جتنا بھی ممکن ہو سکے اس عبادت کو اس کی اصل حیت کے قریب رہ کر ادا کرنے کی صحیح کریں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے اس کی کتنی مثالیں پیش کی ہیں، جن کا میں نے پچھلی نشست میں ذکر کیا تھا کہ حضور کے موجودگی میں نماز پڑھنی ہے، اس کی 10 صورتیں تجویز کی جا سکتی ہیں، لیکن وہاں پر بھی یہ کیا گیا کہ ایک گروہ ایک رکعت پڑھے، ایک پیچھے چلا جائے، پھر وہ آ کے پڑھ لے۔ اسی طریقے سے یہ دیکھا آپ نے کہ جب کوئی صورت بھی باقی نہیں رہی تو قرآن نے سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ فرجالن و رکبانا، یعنی یہ نہیں ہے کہ اچھا چلیں جب اتریں گے تو پڑھ لیں گے، نہیں، آپ چلتے ہوئے پڑھ لیں، آپ سواری پر پڑھ لیں، یہی الفاظ ہے نا، فرجالن اور رکبانا، چلتے ہوئے پڑھ لیں، سواری پر پڑھ لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں اب سواری پر جب آپ پڑھیں گے تو یہ جو اس وقت میرے اس نقطہ نظر پر اعتراضات کیے گئے کہ امام کہاں کھڑا ہوگا اور پیچھے کون ہوگا اور آگے کون ہوگا، تو مجھے بتائیں فرجالن اور رکبانا میں قبلے کی تعین کیسے ہوگی، رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، وہ سارے ہی سوال پیدا ہو گئے۔ تو اس میں یہ اصول ہے کہ جب آپ کو عبادات کے باب میں رخصت پر کوئی فتویٰ دینا ہے یا رخصت پر کوئی رائے دینی ہے، تو جو اس معاملے میں ہمارے سامنے نظائر موجود ہیں قرآن کے اور حضور کے، ان کو سامنے رکھ کر یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ غیر معمولی مشقت پر رخصت دی جائے گی۔ اس کے انضباط کی میرے نزدیک ضرورت نہیں ہے، لوگوں پر چھوڑ دینا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ وہ اپنے طور پر یہ طے کر لیں۔ ہر بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، وہ سوچ کر ہی طے کرے گا، ان کی رہنمائی ضرور کر دینی چاہیے، اور کوئی ایسی شبیہ صورت، ملتی جلتی صورت برقرار رہنی چاہیے کہ جس میں یہ احساس رہے کہ ہم اس عبادت کی طرف ایک دن بڑھیں گے، جیسے کہ تیمم میں۔ بڑی آپ نے تفصیل سے بات واضح کی۔ اچھا، جس وقت آپ نے رائے دی تھی تو بڑے لوگوں نے اس وقت اس پر اعتراض بھی کیا،
تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو شبھی صورت ہے مثلا اس کو قائم رکھتے ہوئے قائم مقام تجویز کرتے ہوئے کیا چیزیں مثلا ایک شخص کے پیش نظر رہیں گی؟ اب جماعت کی نماز ہے تو ہم دیکھتے ہیں جماعت کی نماز کے بنیادی جو عناصر ہیں ان میں صفیں بننا ہے، اسی طریقے سے امام کی جو گفتگو ہے انتقال ہونا ہے اس کا وہ مجھ تک پہنچنا ہے، اور ایک مثال کے طور پہ جگہ ایک ہونی ہے جہاں پر کھڑے ہو کے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وقوع ایک مقام پر ہوتا ہے. تو مثلا آن لائن کے اندر ایک چیز تو سمجھ میں آ گئی کہ وہ آواز اس کی پہنچ رہی ہے مجھ تک، لیکن نہ وہاں پر مثلا صفیں بن رہی ہیں، نہ ہمارا مکان ایک ہے. اچھا لوگوں نے یہ بھی کہا تھا اس وقت کہ امام اسلام آباد میں کھڑا ہوا ہے اور میں کراچی میں ہوں، تو میں تو پھر امام کے پیچھے آ گیا. تو اس صورت میں پھر مطلب شبھی صورت کیسے پیدا کریں گے؟ میں تو ابھی عرض کیا کہ جب قرآن نے کہا پھر رجالن اور رکبانہ تو کچھ بھی باقی نہیں رہا. خود حضور اپنے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ نفل نمازیں کیسے پڑھتے تھے. یعنی ایک مرتبہ اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے قبلہ رخ ہو کے نماز کی نیت کر لی، اس کے بعد جدھر اونٹنی جا رہی ہے چلی جا رہی ہے. تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے سوچنے کا. یعنی اس میں جو روح ہے وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کتنے قریب رہ سکتے ہیں. تو اس میں دیکھیے کہ آن لائن کا مطلب کیا تھا. یعنی آپ اپنے گھر میں ہیں اور آپ نے اپنی اسکرین سامنے کھول لی ہے، اس میں آپ امام کی تمام حرکات دیکھ رہے ہیں اور ایک ذہنی لحاظ سے امام آپ کے سامنے کھڑا ہے، وہ امامت بھی کر رہا ہے. تو یہ احساس موجود رہا. اب باقی ظاہر ہے کہ میں اس کو اسلام آباد سے آپ کے گھر تو نہیں لا سکتا، وہ تو میرے بس میں نہیں ہے، لیکن اصول وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اور ہر جگہ ایسے ہی کرنا چاہیے. میرے نزدیک اس میں چونکہ لوگوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہم، کہ اگر اجتہاد کا موقع آیا ہے اور عبادات جیسی چیز کے بارے میں ہے، اور عبادات کو کوئی معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہے. اس میں ہم جتنا قریب رہ سکتے ہیں اس کی کوشش کریں گے. اس کی بڑی نفیس مثالیں موجود ہیں، یعنی کیا کرنا ہے، کس موقع پر کیا کرنا ہے. تو حضور نے بھی جو بعض غیر معمولی اجتہادات کیے ہیں ان کے اندر اتر کر آپ دیکھیں تو کیسے آپ ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہیں. اب مثال کے طور پر دیکھیے نا، جو سب سے بڑا معاملہ آپ نے کیا ہے وہ قربانی کا ہے، سب سے بڑا معاملہ. اصول میں کہاں سے بات چلی ہے؟ اصول میں یہاں سے بات چلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات مقرر کی ہیں ان میں پرستش کی عبادت نماز ہے، اطاعت کی عبادت روزہ ہے، اور نظر کی عبادت حج ہے. یعنی حج گویا اس بات کی تمثیل ہے کہ میں اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی نظر کرنے کے لیے لبیک لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گیا ہوں. شیطان کے خلاف جنگ میں رحمان کی طرف کھڑا ہو گیا ہوں اور رحمان نے مجھے بلایا ہے، اور میں شیطان کے سر پر کنکر برسانے کے لیے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے آ گیا ہوں. یہ تمثیل ہے تاریخ. حج ظاہر ہے سب سے بڑی عبادت ہے. اب حج کے لیے آپ نے اپنے گھر سے نکلنا ہے، آپ نے جانا ہے، آپ کو سفر خرچ چاہیے، آپ کی صحت چاہیے، یہ سب چیزیں چاہیے. ہر آدمی ہر سال تو نہیں جا سکتا. تو پہلی چیز تو یہ کی گئی کہ زندگی میں ایک مرتبہ لازم کر دیا گیا، اس کے سوا اگر آپ نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں. اب اس کے بعد خود اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون میں کیا کیا؟ یہ کیا کہ جو لوگ اس خاص موقع پر نہیں آ سکتے، 5 دن کی مشقت نہیں اٹھا سکتے، سفر خرچ ان کے لیے اس موقع پہ مشکل ہے، بڑا ہجوم ہوگا، ہو سکتا ہے عمر کے تقاضے سے یا کسی اور تقاضے سے اس کی مشقت نہ اٹھا سکیں، تو اس کے قائم مقام کے طور پر ایک حج اصغر پیدا کر دیا. وہاں کیا ہے؟ اب آپ وہاں کہیں گے کہ شیطان کو کنکر تو مارے ہی نہیں، کہیں گے نا، مینا میں تو گئے ہی نہیں ہیں، عمرے میں کچھ بھی نہیں کرتے نا، لیکن وہ حج اصغر ہے. ایسے ہی کہا ہے نا قرآن نے. خود قرآن نے بتایا ہے کہ حج اکبر ہے اور یہ حج اصغر ہے. یعنی گویا حج ہی جب آپ کو استطاعت نہیں ہوتی کرنے کی تو اس کے قائم مقام کی حیثیت عمرہ اختیار کریں. اور اس پر ظاہر ہے کہ یہی کہا جائے گا کہ اگر آپ حج کی استطاعت نہیں رکھتے عمرہ کر لیں. اچھا اب ہر آدمی عمرے کے لیے بھی نہیں جا سکتا، تو کیا وہ نظر کی عبادت سے محروم رہ جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ایما سے اس کے لیے 10 ذوالحج کو ایک عبادت مقرر کر دی. تو اب اس میں کیا کیا آپ نے؟ اس میں چند چیزیں اٹھا لی، یعنی قربانی اٹھا لی، تکبیریں اٹھا لی جو آپ مینا میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بتا دیا کہ جیسے احرام میں تم ناخن نہیں کاٹتے، بال نہیں تراشتے، یہ اہتمام کر لو. یہ کر دیا نا. اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ جب ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی جانور خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہیں، تو فرمایا کہ وہ پہلا کام کر لو، یہی پوری قربانی ہے. تو یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ بالکل دیکھیے کہ ایک اصل کو سامنے رکھ کر آپ نیچے آتے چلے گئے. تو اب آپ اس پر گفتگو یہ کریں کہ یہ تو بالکل حج کے قائم مقام ہے نا، نظر کی عبادت ہے. یعنی جو لوگ حج عمرے کے لیے نہیں جا سکتے وہ ہر سال یہ کرتے ہیں عبادت، ان کی وہی عبادت ہو جاتی ہے جو انہوں نے حج میں جا کے کرنی ہے، اسی کے قائم مقام ہے. لیکن کوئی آدمی یہاں
فقیہ العصر سوال اٹھانا شروع کر دے کہ اس میں تو بیت اللہ کا طواف بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا، کیسے کہتے رسول اللہ تمام ہو گئی؟ اس کو چھوڑیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے حج کے لیے احرام باندھا، گھر سے نکل کھڑے ہوئے، حالات ایک جیسے نہیں رہتے، ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ آگے راستہ ہی بند ہو گئے، جیسے حضور کے لیے بند ہو گئے تھے. یہ معلوم ہے نا کہ حدیبیہ کے موقع پر قریش نے اجازت نہیں دی جانے کی، تو اس موقع پر کیا فرمایا؟ جو جانور ساتھ لائے ہو قربانی کر دو، حج ہو گیا. مجھے بتائیں کیسے ہو گیا؟ نہ حرم میں پہنچے نہ کچھ. اس لیے یہ ہے اصل میں دین کا فہم، دین کی بصیرت، کہ اس میں کیسے چیزیں اسی طرح ایک ترتیب کے ساتھ آتی ہیں اور کس طرح کم تر صورتوں کو پہلے اختیار کیا جاتا ہے. یہ بات کہ اب کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہے، یعنی ایک آدمی بیمار ہے، اٹھ بھی نہیں سکتا، رکوع بھی نہیں کر سکتا، سجدہ بھی نہیں کر سکتا، تو یہی کہیں گے نا کہ اشاروں سے پڑھ لو. تو ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ اشاروں سے بھی نہ پڑھ سکتا ہو، ایسا ہو سکتا ہے نا. تو کیا کہیں گے آپ کہ دل میں تسبیحات کرتے رہو، یہی کہیں گے نا، اس کے سوا کیا کہیں گے؟ تو یہ اصول یہ ہیں، ان کو سامنے رکھ کر اجتہاد کرنا چاہیے. تو اجتہاد کے معاملے میں لوگوں کو تربیت دینی چاہیے، نہ یہ لوگوں کو فارغ کر دینے کا نام ہے اور نہ اس میں کوئی غیر معمولی مشقت کے باوجود اصرار کرنا چاہیے. اگر یہ صورت پیدا ہوئی جیسے کہ بعد میں لوگوں نے مانا، مجھے یہ بتائیں کہ پھر صفیں کہاں رہیں؟ پھر 6-6 فٹ کے فاصلے پر لوگ کھڑے ہوئے نا، یہ سب ہو گیا. حرم میں بھی آپ کو پابندی لگانی پڑی. ابھی حال میں آپ نے دیکھا ہے کہ حجر اسود کا استلام بھی، یعنی آپ جا کر بوسہ دیں، ختم کر دیا گیا. ابھی حال میں پھر اجازت دی ہے. تو یہ سب کیا ہوا ہے؟ یہ وہی کچھ ہوا ہے جو میں نے عرض کیا تھا. اس پہ کیا مختلف چیز؟ لیکن یہاں سے بڑی ہی اہم بات آپ سے ہوئی گفتگو. اچھا یہ خاتمہ کرتے ہیں، سوچنے سمجھنے کا بڑا سامان ہے اس میں، لیکن جس وقت آپ نے مثلا وہ رائے دی تھی، بڑا طوفان اٹھا، تو ایک بڑے لطائف بھی سامنے آیا. تو ایک صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں آن لائن اگر نماز پڑھ رہا ہوں اور بجلی چلی جائے تو پھر غامدی صاحب کی فقہ کے مطابق کیا ہوگا؟ میرا امام تو غائب ہو گیا. جی ہاں، وہی جواب بھی ہوتا ہے. بارہا مجھے اس کا تجربہ پیش آیا. عید کی نماز میں، جمعہ کی نماز میں، بڑے اجتماع میں بجلی چلی گئی. کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آواز پہنچائی جا سکتی ہے تو مکبر پہنچا دیں گے، اگر نہیں پہنچائی جا سکتی تو آپ اللہ اکبر کہہ کے اپنی نماز مکمل کریں گے. ایسے حادثے پیش آئے ہیں کہ یہ معاملہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ امام صاحب سجدے میں یا اٹھ گئے ہیں. تو بھائی نماز پوری کی جاتی ہے اور بس سلام پھیر دی جاتی ہے. تو یہ تو معمولی عقل کی باتیں ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری عقل بعض اوقات کچھ زیادہ ہی پراپر سینس میں بدل جاتی ہے اور معمولی عقل کی باتیں بھی سمجھنی مشکل ہو جاتی ہے. بالکل صحیح، اہم بات ہے. غامدی صاحب سے ہم نے گفتگو کی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجتہاد فرمائے ہیں ان کے پیچھے کیا اصول ہیں، اور ایک دین کے عالم کے لیے، ایک فقیہ کے لیے کیا اس میں روشنی سامنے آتی ہے. چند اطلاقی مثالیں بھی اس پیش نظر رکھی. انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. ہم سب کا بہت بہت شکریہ. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات، اس موضوع پر ہم نے آپ سے استفادے کا آغاز کیا تھا. تیسری نشست ہے اس سلسلے کی. بہت ہی باریک بعض پہلو ہوتے ہیں اور بسا اوقات اگر بادی نظر میں کوئی طالب علم اس کا جائزہ لے تو سمجھ میں نہیں آتے. لگتا یہ ہے کہ جیسے اللہ کے پیغمبر نے کوئی نیا انڈیپینڈنٹ مستقل بذات حکم دے دیا ہے، لیکن آپ نے واضح فرمایا تھا کہ اصل دین قرآن و سنت میں موجود ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے ہیں کوئی مماثل صورتحال ہے تو اس پر اجتہاد بھی کرتے ہیں، اطلاق بھی کرتے ہیں، اس کے اصول بھی سامنے رکھے. ایک اور مثال میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں رکھوں اور اس پہ بھی جانوں کہ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے اس کے پیچھے کیا نظام فکر ہے. زہار ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے، استعمال کی جاتی ہے اور قرآن مجید میں زیر بحث آئی ہے. عرب جاہلیت میں یہ کہا جاتا تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو اپنی ماں یا اس کے کسی اس سے تشبیہ دیتے تھے اور یہ ایک بہت ہی مکروہ قسم کا فعل ہوتا تھا. قرآن مجید نے اس کو ایک غلط فعل قرار دیتے ہوئے کفارہ اس پہ عائد کیا ہے کہ کوئی مرد اگر اس کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ کفارہ وہ ادا کرے گا. اور کفارہ کیا ہے کہ آپ نے غلام آزاد کرنا ہے، نہیں تو پھر آپ نے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں. اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو آپ نے پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. سوال غام صاحب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے بھی اسی کفارے کی تجویز پیش کی. پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں، اگر دین نے کوئی کفارہ عائد نہیں کیا تھا تو اللہ کے پیغمبر نے ایک دوسرے جرم کا کفارہ اس جرم کے اوپر کیسے لاگو کیا؟ اس میں چند چیزیں سمجھ لیجئے، اور وہ یہ کہ کفارے کی نوعیت کیا ہوتی ہے. کفارے میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، ایک جرم کا ارتکاب ہوا ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سزا دے. یعنی ایک تو وہ سزائیں ہیں جو ریاست سے متعلق جرائم کی سوسائٹی دیتی ہے یا حکومتیں دیتی ہیں. یہ معلوم ہے کہ وہ سزائیں تو وہی لوگ دے سکتے ہیں
کہ جو نظم حکومت کو چلا رہے ہوتے ہیں اور انہی کو دے سکتے ہیں جو کسی حق تلفی کا ارتکاب کریں یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا ارتکاب کریں. اللہ اور بندے کے معاملات شخصی معاملات ہیں اصلاً، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ بندے کا معاملہ ہوتا ہے. اس کی ایک مثال قسم ہے، یعنی ایک آدمی نے کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لی اور پھر اس کے بعد ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ وہ اب قسم توڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں اپنے ہاں پا رہا. تو اللہ کی نافرمانی ہوگی نا. اللہ کو گواہ کر کے گویا ایک وعدہ کیا گیا تھا، اس کا اعلان کیا گیا تھا. جب آپ قسم توڑیں گے تو اس پر قرآن نے کفارہ عائد کیا ہے. اللہ کی نافرمانی پر کفارہ ہوا. اسی طرح کا معاملہ زہار میں ہے جس کی آپ نے مثال دی، قرآن میں زیر بحث آیا ہے. یہ قسم کا کفارہ بھی قرآن میں بیان ہوا ہے. تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ انت علیہ کا زہر امی، یہ عربوں کے ہاں کا طریقہ تھا. غصے میں آ گئے، جیسے ہمارے ہاں لوگ واہی تباہی جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، تو ان کے ہاں بھی یہ تھا کہ اس طرح کسی غصے کی حالت میں کہہ دیتے تھے کہ تم تو اب میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے کہ میری ماں کی پیٹھ. تو یہ بات جب کہہ دی جاتی تھی تو اس کو ایک طرح کی طلاق سمجھا جاتا تھا کہ اب سب تعلقات خراب ہوئے. قرآن مجید نے اس لغو بات کے بارے میں تنبیہ فرمائی اور یہ کہا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. میاں اور بیوی کا رشتہ اپنے اندر بڑا تقدس رکھتا ہے، اس لیے اس طرح کے جملے اور لغو جملے نہیں نکلنے چاہیے زبان سے. چنانچہ اگر تم لوٹانا چاہتے ہو، یعنی یہ طلاق اگر اس سے بچنا چاہتے ہو اور بیوی کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں یہ کفارہ ادا کرنا ہوگا. تو اس کو کفارہ زہار کہا جاتا ہے. اگر آپ اس کے اوپر غور کریں اس کفارے پر، تو یہ ایک طرف تو تنبیہ ہے یا کہہ سکتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر سزا ہے. روزے کا معاملہ بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت غیر معمولی ہے، کیونکہ پرستش کی عبادت نماز ہے، نظر کی عبادت حج ہے، اور پھر حج کے بعد عمرہ قربانی وہ اسی ذیل کی عبادتیں ہیں. روزہ اطاعت کی عبادت ہے. اس میں ایک بندہ مومن کو مجسم اطاعت بننا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک حاکم مطلق کا تعلق ہے کہ وہ ہمارا بادشاہ ہے اور ہمیں اس کے احکام کی اطاعت کرنی ہے، اس کو ہم ممثل کرتے ہیں روزے میں. تو اس میں آدمی نے روزہ رکھا اور توڑ دیا تو بڑی نافرمانی ہو گئی. تو جس طرح زہار ایک بڑی نافرمانی ہے، اسی طرح یہ بھی ایک بڑی نافرمانی ہے. نافرمانی کے اعتبار سے دونوں یکساں ہیں. جب دونوں یکساں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں بھی اللہ کے ایک باندھے ہوئے ضابطے کو تم نے غلط طریقے سے توڑنے کی کوشش کی، اللہ نے اس پر کفارہ مقرر کیا ہے تو یہاں بھی کفارہ دینا چاہیے. یہ قیاس ہے. جس طرح کا قیاس ہم بھی بہت سی صورتوں میں کرتے ہیں. کوئی آدمی غلطی کرتا ہے تو توجہ دلاتے ہیں کہ اب اپنے اوپر کچھ نہ کچھ کفارہ عائد کرو، کوئی چند روزے رکھ لو، کچھ نماز پڑھ لو، کچھ انفاق کر دو. تو کہتے ہیں آدمی کو اس طریقے کی بات آپ بھی کہہ سکتے ہیں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب ایک معاملہ سامنے آیا، وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر بیٹھا ہوں روزے میں. ظاہر روزہ اس سے ٹوٹ گیا جس طرح کہ قرآن نے بتایا بھی ہے. تو حضور نے یہ کہا کہ بھئی اس پر تو تمہیں اب 60 روزے رکھنا ہوں گے. غلام تو نظر آ رہا تھا کہ اس کے پاس ہونے کا کیا سوال ہے، تو اب 60 روزے رکھنے ہوں گے تمہیں. تو اس نے کہا کہ جی میں ایک تو نبھا نہیں سکا، 60 کہاں سے رکھوں گا. تو فرمایا کہ چلو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو اس سے یہ تو واضح ہو گیا کہ زہار کے روزے پر آپ نے قیاس فرمایا ہے، کیونکہ یہ الگ سے کوئی قانون نہیں تھا. ایک پہلے سے کفارہ موجود ہے، انہی الفاظ میں وہ نقل ہوا ہے قرآن میں. آپ نے یہاں پر جب یہ دیکھا کہ یہ دونوں ایک ہی نوعیت کے جرائم ہیں اور سنگین جرائم ہیں تو کفارہ عائد ہونا چاہیے، اس کے اوپر تجویز فرما دیا. اب اس میں جو اگلا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی اس شخص نے یہ کہا کہ 60 مسکینوں کو، میں تو خود مسکین ہوں، یعنی 60 مسکینوں کو کھانا میں کہاں سے کھلاؤں گا. تو آپ فرمایا کہ انتظار کرو. وہ وہاں بیٹھا رہا تو کوئی صاحب کوئی کھجوروں کا ٹوکرا لے آئے جو 60 مسکینوں کے لیے بھی کافی تھا. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ لے جاؤ اور جا کر اپنا کفارہ ادا کر لو. اس نے کہا جی میں اس کا سب سے زیادہ مستحق بھی میں ہی. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس پڑے اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے کھا لو. یعنی پھر آپ نے اصرار نہیں کیا اس بات پر.
تو اب یہ سوال اس میں ایک نازک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ کفارہ جب عائد کر دیا آپ نے تو پھر کفارہ اٹھ کیسے گیا؟ یعنی آپ کو تو جواب میں یہی کہنا چاہیے تھا نا. تو اس میں دیکھیے بڑی نازک چیز کا آپ نے لحاظ رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت کفارہ آپ پر عائد ہوتا ہے تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ایک جرم کیا گیا ہے، ایک نافرمانی کی گئی ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہوا. یعنی یہ ہونا تو چاہیے کہ تم اپنے آپ کو سزا دو. یہ واجب کب ہوتا ہے؟ واجب اس وقت ہوتا ہے، زہار میں دیکھیے، اگر وہ بیوی کو لوٹانا چاہے. یعودون لما قالوا، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی کو جنابت لاحق ہوئی تو غسل اس پر واجب نہیں ہو جاتا اس وقت تک جب تک کہ نماز کا وقت نہیں آ جاتا. یعنی نماز کے لیے چونکہ وہ طہارت ضروری ہے، تو اگر اب نماز پڑھنی ہے تو پھر ہوگا. تو اس نزاکت کا احساس کیا آپ نے، تو یہ فرمایا کہ تمہیں کفارہ ادا کرنا چاہیے تھا، یہ بہتر تھا کہ تم کفارہ ادا کرتے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ یہی صورتحال ہے تمہاری کہ ایسے ہی مسکین ہو تو پھر آپ نے اصرار نہیں فرمایا. لیکن اگر صورتحال وہ ہوتی جیسے قسم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس چیز کو کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی ہوتی ہے، اب آپ قسم توڑ کے وہ کام کرنا چاہتے ہیں یا وہ نہیں کریں گے، تو اس وجہ سے ایک معاملہ ہونا ہے امرن، اس کے لیے کفارہ واجب ہو جاتا ہے. اسی طرح زہار میں کہا ہے نا کہ یعودون لما قالوا، اگر تم اسی چیز کی طرف لوٹو گے تو پھر عائد ہو جائے گا. اور اگر فرض کیجئے کہ کسی آدمی نے زہار کیا، یہ کہا کہ انت علیہ کظہر امی، اس کے بعد اس نے اس کو طلاق سمجھ کے بس فارغ کر دیا، وہ بیوی کو لوٹانا نہیں چاہتا، تو کفارہ عائد نہیں ہوگا نا، یعنی واجب نہیں ہوگا. اس کے باوجود اگر کوئی فقیہ اس کو یہ توجہ دلائے کہ تم نے ایک بڑے جرم کا ارتکاب کیا تھا، یہ صحیح ہے، لیکن بہتر ہے کہ خود کفارہ ادا کر دو. تو کیا اندازہ ہوا؟ وہ یہ ہے کہ اگر تو ازالہ کرنا ہے تو پھر تو کفارہ واجب ہو جائے گا. اگر ازالہ نہیں کرنا تو حضور نے بہت باریکی سے توجہ دلائی کہ پھر چاہیے، پھر ایسا کرنا چاہیے تمہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اجتہادات ہیں، جب آپ ان کے اندر اتر کر دیکھتے ہیں تو اس طرح کی نازک ترین چیزوں کا بھی ان میں لحاظ ہے. قرآن مجید میں بھی آپ غور کریں تو اس کی بڑی عمدہ تعلیم ہمیں دی گئی ہے، اس کی مثالیں موجود ہیں. میں نے قرآن مجید کی بعض چیزوں کی طرف پچھلی نشست میں بھی اشارہ کیا تھا. ایک پورا باب ہے قرآن میں حرمتوں کا، خاص طور پر کھانے پینے کی چیزوں کی حرمتوں کا. اس میں بھی ایسی ہی نازک چیزوں کا لحاظ کیا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ یہ بات جب ایک مرتبہ بیان کر دی کہ تمہارے لیے تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث حرام ہیں، تو ایک قاعدہ عامہ بیان ہو گیا، اصول بیان ہو گیا. اب یہ بتا دیا گیا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہر مسلمان کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ وہ طیبات ہوں گے، وہ خبائث نہیں ہوں گے. طیبات اور خبائث میں بعض چیزیں بالکل بدیہی ہیں. جیسے کوئی آدمی بھی اگر آپ اس کو کہیں کہ تم اپنا بول و براز کھا لو تو وہ فوراً اس سے کراہت محسوس کرے گا. کتنی چیزیں ہیں کہ جن سے ہماری کراہت انتہائی شدید ہوتی ہے. اگر کسی آدمی کو مجبور کیا جائے کہ ان کو کھاؤ یا پیو تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جان دے بیٹھے اور کھانے کے لیے تیار نہ ہو. تو طیبات و خبائث کا ایک فرق تو بالکل بدیہی ہوتا ہے جو میں آپ سب جانتے ہیں، بلکہ وہ لوگ کے جو چیزوں کے بارے میں کوئی بہت زیادہ توجہ نہیں کرتے ان کے ہاں بھی وہ فرق پایا جاتا ہے. دوسرے یہ ہے کہ جہاں کچھ ابہام کا اندیشہ ہوتا ہے تو جانوروں میں بھی، جانور دنیا میں بہت سے ہیں، انسان ان کا گوشت کھاتا رہا ہے. اب تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے اور یہ بات قرینِ قیاس لگتی ہے کہ ابتدا میں زیادہ تر شکار پر اور پھلوں ہی پر انحصار رہا انسان کا، تو انسان جانوروں کا گوشت کھاتا رہا ہے. اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جانوروں میں کیا؟ تو بہت سے جانور تو ایسے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہی کراہت محسوس ہوتی ہے. یعنی جیسے بول و براز سے کراہت محسوس ہوتی ہے، ان کو بھی دیکھ کے کراہت گھن آتی ہے، تو آدمی نہیں کھائے گا. تو ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ بھی عقل کر لیتی ہے کہ یہ طیبات میں سے نہیں ہے. لیکن بہت سے جانور اپنے دیکھنے میں بہت خوبصورت ہیں اور آدمی ان کی خوبصورتی سے متاثر بھی ہوتا ہے. اب شیر ہیں، چیتے ہیں، اسی طریقے سے بعض کتے ہیں، بلیاں ہیں اور بہت سے جانور ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ طیبات صرف بہیمۃ الانعام ہے. یعنی جانوروں میں دو طرح کے جانور ہیں، ایک درندے ہیں، ایک چرندے ہیں. تو درندے طیبات میں سے نہیں ہیں، لہذا درندے نہیں کھائے جائیں گے. تو واضح کر دیا احلت لکم بہیمۃ الانعام. یہ سب قرآن ہے. اب یہ اصول کا اطلاق کر کے بتایا جا رہا ہے. اس کے بعد میں نے بڑی بحث کر کے بتایا ہے کہ 4 چیزیں ایسی تھیں جن کے بارے میں
شبہ پیدا ہوا. آدمی کے لیے فیصلہ آسان نہیں تھا، یعنی اپنی عقل سے فیصلہ کرنا مشکل تھا. یہ اصولی بات تو بتا دی گئی. اس میں ایک چیز یہ تھی کہ اگر کوئی جانور اپنی موت مر جاتا ہے وہ بالکل حلال جانور، یعنی بھیڑ ہے، بکری ہے، مر گئی ہے، تو یہ کیا حرام ہو جائے گی یا حلال رہے گی؟ تو اس کا جواب قرآن نے یہ دیا نہیں کہ حرام ہو جائے گی. تو اب ظاہر ہے کہ جانور تو حلال تھا نا، طیب جانور تھا، کیوں حرام ہو گیا؟ لیکن بتا دیا گیا کہ حرمت علیکم المیتہ. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ جانور جن کا تم گوشت کھاتے ہو، تو انسان سب کچھ ہی کھا جاتا ہے جب جانور کو ذبح کرتا ہے، لیکن خون کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ حلال نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ طیب نہیں ہے، یہ من جملہ خبائث ہے، اس کے تم قریب نہیں جاؤ گے. اسی طریقے سے ایک جانور کا نام لے کے یہ بتایا گیا کہ خنزیر کا گوشت بھی نہیں کھاؤ گے. چوتھی چیز یہ تھی کہ غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ. تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایسے سب موقعوں پر ایک فقیہ کیا کرتا ہے، وہ حقیقت کو دریافت کرتا ہے. یعنی جو چیز مجھے کہا گیا ہے کہ تم نہیں کرو گے یا جس سے روکا کیا گیا ہے، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے. کہنے کو تو دیکھیے نا ایک مردہ جانور ہے، تو ظاہر کے لحاظ سے تو بکری ہے، میں نے اس کو ذبح کیا تو مری ہے اس کے نتیجے میں، اور اگر وہ خود مر گئی تو تب بھی مری ہے. کیا فرق واقع ہو گیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ حلال تھی، اس کا کھانا جائز تھا، اس کو حرام کر دیا گیا؟ تو جب وہ غور کرتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جو کچھ ہوا ہے وہ اصل میں خون کے اندر رہ جانے کی غلاظت ہے. یعنی خون چونکہ حرام ہے، آگے بتا دیا ہے نا کہ خون کو بھی ہم نے حرام کیا ہے، تو جب ہم ذبح کرتے ہیں تو ذبح کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ تزکیہ ہونا چاہیے. یعنی حلقوم تم کاٹو گے، اور حلقوم یہ پورا نہیں کاٹ کے پھینک دیا جاتا، اس کو کاٹو گے. اس کے نتیجے میں جانور تڑپتا ہے اور اس کی رگوں کا سارا خون نکل جاتا ہے. تو یہ واضح ہو گیا کہ اصل حقیقت کیا ہے، خون کا اندر رہ جانا. اب یہ دیکھیے کہ اس کے بارے میں پھر سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ طبعی موت، ایک جانور مر گیا، حادثے میں بھی تو مرتا ہے جانور. یعنی ایک تو ہے نا کہ طبعی موت مر گیا تو چلیے خون اندر رہ جاتا ہے، معلوم ہو گیا. تو اب حادثے میں مر جاتا ہے تو یہ اصول معلوم ہو گیا کہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ وہ طبعی موت مرا ہے، اصل چیز کیا ہے؟ خون کا اندر رہ جانا. تو سورہ مائدہ میں قرآن مجید نے پھر جو عام طور پر بھیڑ بکریوں والے ہوتے ہیں انہیں یہ صورتحال پیش آتی ہے، جانور اوپر سے گر کے مر گیا، جانور نے سینگ مارا وہ مر گیا، تو تمام ان صورتوں کا ذکر کر کے کہا کہ یہ سب حرام ہے. تو کیا کیا؟ یعنی جو اصل حقیقت ہے اس سے الحاق کر کے خود بتایا. اپلیکیشن میں جبکہ آپ دیکھیے سورہ بقرہ میں، سورہ انعام میں، سورہ نحل میں یہ کہا ہے کہ بس یہ 4 ہی چیزیں حرام ہیں. تو اب یہاں کیا ہو رہا ہے کہ 4 ہی چیزیں ہیں، لیکن 4 چیزوں کی حقیقت آگے بڑھ رہی ہے. تو اس طرح ہمیں اجتہاد کی تربیت دی قرآن نے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ممنوع قرار دیں تو یہ دیکھو کہ اس کی حقیقت کیا ہے. وہ حقیقت کسی جگہ پائی جائے گی تو حکم کا وہاں بھی اطلاق ہوگا، اور اگر کسی جگہ وہ ختم ہو جائے گی تو استثناء مل جائے گا، یعنی وہ چیز جائز ہو جائے گی. اسی کو ایسے بیان کیا جاتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا ہے تو حقیقت کیا ہے؟ نشہ. تو یہ نشہ ہے جو اس مشروب میں ہوتا ہے تو وہ حرام ہے. آپ اس کو سرکے میں تبدیل کر دیں تو نشہ ختم ہو گیا، تو اب وہ حلال ہے، جائز ہے. تو یہ اصول خود قرآن نے اطلاق کر کے بتایا ہمیں. اسی طریقے سے ایک اگلا سوال پیدا ہوا، اور وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں بیان کی تھی تو وہاں تو یہ بیان کیا تھا کہ اگر کسی جانور کو اللہ کے سوا کسی کے نام پر ذبح کیا گیا ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا. تو اب ایک آدمی نے ذبح تو اللہ کے نام پر ہی کیا ہے، اللہ کے سوا کسی کے نام پہ ذبح نہیں کیا، لیکن جا کر کسی آستانے کی نظر کر دیا ہے، کسی بت خانے پر چڑھا دیا ہے، کسی مزار پر نظر پیش کر دی ہے. تو قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں بتایا کہ اس پر بھی اس حکم کا اطلاق ہوگا کہ حقیقت وہی ہے. اگرچہ پہلا مرحلہ طے ہو چکا ہے، اگرچہ وہاں اللہ کا نام لیا گیا، لیکن چونکہ اس کی حقیقت وہی ہے تو فرمایا وما ذبح علی النصب. یہ جو تم مختلف تھانوں پر جا کر نظر پیش کر دیتے ہو جانوروں کی، تو اگرچہ وہ اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں وہ بھی حرام ہو جائیں گے. اچھا، اسی سے ایک مزید سوال پیدا ہوا کہ کیا یہ صرف عقائد سے متعلق چیز ہے؟ تو ایک لفظ استعمال کیا تھا
سورہ انعام میں، جس میں علت بتائی تھی، وہی حقیقت بتائی تھی کہ یہ فاسقانہ عمل ہے. تو اب اس کے بعد اسی پر عطف کر کے مزید بتایا کہ ان تستقسموا للازلام، یعنی اگر تم کھانے کی کوئی چیز کسی ناجائز طریقے سے حاصل کرتے ہو تو وہ بھی حرام ہو جائے گی. یعنی اگر جوا کھیل کر، استقسام بالازلام یہ تھا کہ عرب عام طور پر گوشت پر جانور ذبح کر کے، بعض لوگ گویا اپنی ثقافت اور اپنی فیاضی کا اس طرح اظہار کرتے تھے کہ بہت سے جانور ذبح کر کے نوجوانوں سے کہتے تھے اب جوا کھیلو، جو جتنا جیتتا جائے گا اس کو گوشت ملتا جائے گا. تو اس کے لیے باقاعدہ جوئے کے خاص تیر ہوتے تھے اور یہ حرم کے صحن میں بھی کھیلا جاتا تھا. تو اسی کو استسقام بالازلام کہتے ہیں. تو قرآن مجید نے اس پر بھی اطلاق کر کے بتایا. تو اس طرح گویا یہ بتایا گیا کہ جب تمہیں بھی کوئی مسئلہ دین کا پیش آئے تو پہلے یہ دیکھو کہ اس کی حقیقت کیا ہے. وہ حقیقت آگے بڑھے گی، اس کا اطلاق دوسری چیزوں پر ہوگا. اس میں اس سے بھی زیادہ نازک آگے ایک چیز بیان کی ہے، یعنی کس طریقے سے ایک کے بعد دوسری چیز، یعنی آپ دیکھیے نا 4 چیزیں بیان کرنے کے بعد اب پہلے بتایا کہ میتا کا اطلاق کس کس چیز پر ہو جائے گا. پھر یہ بتایا کہ یہ جو کہا گیا تھا کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، اس کا اطلاق بھی طبعاً کن چیزوں پر ہو جائے گا. اسی ذیل میں پھر سورہ انعام میں جا کر یہ بتا دیا. یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے نام پر تو ذبح نہیں کیا، لیکن اللہ کا نام بھی نہیں لیا. تو فرمایا لا تاکلوا ممن لم یذکر اسم اللہ علیہ، نہیں تم وہ بھی نہیں کھاؤ گے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی کہ حقیقت وہی ٹریول کر رہی ہے، تو وہ حقیقت اندر سرایت کیے ہوئے ہے. وہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ کے حکم کے بارے میں فاسقانہ رویہ ہے. وہی رویہ ہے جس کے نتیجے میں تم نے جوئے میں کوئی گوشت جیت لیا. وہی رویہ جس کے تحت تم نے اگرچہ اللہ کے نام پہ ذبح کیا تھا لیکن جا کر کسی تھان پر، کسی مزار پر، کسی درگاہ پر چڑھا دیا. وہی اللہ کا نام ہے جو تم نے لینا ہی پسند نہیں کیا، جانتے بوجھتے. غلطی ہو جانا بالکل الگ چیز ہے. تو ان سب چیزوں کو آگے بڑھاتے بڑھاتے اب ظاہر ہے کہ لوگ جانوروں کو شکار کرتے تھے، تو اس میں کتوں کے ذریعے سے شکار زیر بحث آ گیا. قرآن میں زیر بحث ہے سورہ مائدہ میں. اب کتے کے ذریعے سے، کتا چھری تو نہیں ہوتا نا، وہ تو اپنے دانتوں سے جا کے پھاڑ دے گا. تو یہ بتایا گیا کہ اگر تم کتے کو چھوڑتے ہو اور اللہ کا نام لے کر چھوڑتے ہو اور وہ جا کر اس جانور کو پھاڑ دیتا ہے، یعنی خون نکل گیا، خون نکالنا ہی اصل مقصود تھا. اگر اس نے پھاڑ دیا، خون نکل گیا، اگر خون نہیں نکلا تو پھر ذبح کرو گے. وہ بتا دیا ہے کہ ایسی ہر صورت میں الا ما زکیتم ہوگا، لیکن اگر پھاڑ دیا اور خون نکل گیا ہے تو وہ ذبح ہو گیا، یعنی جائز ہو گیا. اللہ کا نام تم نے لے لیا تھا جب تم نے جانور کو اس کے اوپر چھوڑا تھا. اس میں ایک بڑی باریک بات آگے کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ اس جانور نے جب جا کے شکار کیا ہے تو جانور نے شکار کے اندر سے خود کچھ کھا تو نہیں لیا. مما امسکنا علیکم، یعنی اس نے چھوڑ دیا تمہارے لیے یا کھا لیا. سوال یہ اس سے کیا فرق پیدا ہوا؟ اس لیے کہ جب اس نے خود کھا لیا تو اس کا مطلب ہے وہ تمہارے لیے شکار نہیں کر رہا تھا. تو اب تمہارے ہاں جو اللہ کا نام لیا گیا تھا اس کا اتصال نہیں ہوا، یعنی وہ نفسیاتی کیفیت منتقل کیفیت منتقل نہیں ہوئی. تو فرمایا کہ پھر نہیں کھا سکتے. تو یہ نازک مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاملات میں کیسے تربیت دیتے ہیں کہ یہ تمہیں کرنا ہے. تو اسی کے اوپر پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا مچھلیوں کے بارے میں یہ بتایا کہ ان میں چونکہ خون نہیں ہوتا اس طریقے کا، وہ گشنگ بلڈ نہیں ہوتا، دم مسفوح، تو اس وجہ سے تم ان کو اسی طرح کھا سکتے ہو. بس اللہ کا نام لو اور کھا لو. ان کو پکڑتے وقت اللہ کا نام لینا لازم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سارے معاملات ہوئے ہی نہیں. نہ تم نے درندگی کا مظاہرہ کیا ہے ان کو مارتے وقت کہ تمہاری تطہیر ضروری ہو، نہ ان کے اندر اس طرح کا خون ہوتا ہے تو حضور نے اس پہ اطلاق کیا. اسی طرح جانوروں کے اندر سے آپ دیکھتے ہیں تلی نکلتی ہے. اسی طرح بعض اور چیزوں کے بارے میں، جگر کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگرچہ خون میں لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان پر بھی اس حکم کا اطلاق نہیں ہوتا. تو استثناء بھی اسی اصول پر اور کسی دوسری چیز کا شمول بھی اسی طریقے سے. تو اس طرح گویا جو تعلیم دی گئی وہ یہ کہ ہمارے دین میں تمام احکام کچھ قواعد عامہ پر مبنی ہوتے ہیں. وہ قاعدہ عامہ کیا تھا؟ تمام طیبات حلال ہیں، تمام خبائث حرام ہیں. یہ قاعدہ عامہ ہے. اس کا اطلاق دنیا کی ہر چیز پر ہم کریں گے، لیکن اس کے اطلاق میں جہاں جہاں مسئلہ پیدا ہو کہ کوئی نئی چیز سامنے آ گئی تو اب دیکھنا ہے کہ کیا اس پر اطلاق ہوتا ہے، کیا یہ طیب ہے، کیا یہ خبیث ہے. اسی طریقے سے
اگر کسی جگہ کوئی حکم دیا گیا ہے تو اس کے تباً کچھ چیزیں پیدا ہو جائیں گی. وہاں دیکھو کس طرح اطلاق ہوتا ہے اور اس میں استثناء بھی ہوگا, یعنی بعض چیزوں پر کیا جائے گا, بعض چیزوں کے معاملے میں رخصت دی جائے گی. اس کے اصول کیا ہوں گے؟ تو بتایا گیا کہ حقیقت کو پہلے متعین کرو کہ کسی حکم کی بنیاد کس چیز پر رکھی گئی ہے. جیسے پچھلی نشست میں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تیمم کی رخصت دی ہے اس کی بنیاد کس چیز پہ رکھی ہے؟ اس کی بنیاد رکھی ہے غیر معمولی مشقت پر. تو غیر معمولی مشقت کو ہم لے کے چلیں گے, اور یہ اگر کسی اور صورت میں بھی پائی جائے گی تو وہاں پر بھی یہی رعایت دیں گے, اسی کا اطلاق کریں گے. بہت سرد علاقوں میں بعض لوگوں کے خاص پیشوں کی رعایت سے, بعض ڈاکٹر حضرات جب اپنے ہاں آپریشن کر رہے ہوتے ہیں یا کسی مریض کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اسی طریقے کی بہت سی صورتیں دنیا میں پیش آئیں گی. جیسے کہ قطبین پر ہمیں نماز کے مسائل پیش آتے ہیں, تو ہر جگہ یہی ہوگا کہ نئی صورت میں حقیقت کو سامنے رکھ کے اطلاق کیا جائے گا اور حقیقتی کو سامنے رکھ کے رخصت دی جائے گی یا استثناء کیا جائے گا. تو حضور کے ہاں بھی اور قرآن میں بھی اس کی بہت غیر معمولی اور بڑی نازک جگہوں تک تربیت دی گئی ہے, اور اس کی بڑی عمدہ مثالیں ہیں. اسی کی مثال وہ بھی ہیں کہ جس میں حضور نے, قرآن نے جب یہ کہا کہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کرو گے, تو آپ نے فرمایا کہ یہی چیز تو خالہ اور بھانجی کو اگر ایک نکاح میں جمع کیا جائے, یہی چیز کیا ہے؟ یہی حقیقت. یعنی وہ حقیقت کیا ہے جس کی وجہ سے روکا گیا ہے؟ تو وہ حقیقت تو وہاں بھی پائی جاتی ہے, تو آپ نے اس کا اطلاق کر دیا. اسی طریقے سے قرآن نے کہا کہ تمہارے لیے تمہاری رضائی ماں جو تمہیں دودھ پلا دے وہ بھی حرام ہے, اور رضاعت کے تعلق سے تمہاری بہن بھی. تو اب ظاہر ہے ماں تک بات رہ جاتی تو پھر تو دودھ پینا ہی باعث بنتا. تو یہ جو بہن ہے یہ کس تعلق میں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اب رشتے بھی پیدا ہو گئے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ جو چیز بہن کے لیے حرمت کا باعث بن رہی ہے وہ خالہ کے لیے کیوں نہیں بنے گی, بھانجی کے لیے کیوں نہیں بنے گی؟ تو ان کو بھی پھیلا دیا. تو اس طریقے سے بتایا کہ دین میں احکام جب دیے جاتے ہیں تو ان کے ایک الفاظ ہوتے ہیں, ایک ان کی حقیقت ہوتی ہے. حقیقت میں اگر کوئی اسی طرح کی صورت پیش آئے گی تو وہ حقیقت وہاں پہنچے گی اور اس کی حرمت کا فیصلہ کیا جائے گا. اور اگر وہ حقیقت کہیں ختم ہو گئی کسی چیز میں سے تو استثناء بھی دیا جائے گا, رخصت بھی دی جائے گی. تو یہ سارا اجتہاد جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے اصول یہ ہیں. اجتہاد کوئی بے لگام چیز نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی صورتیں پیش آئیں گی جو پہلے مذکور نہیں تھیں, اور ایسے معاملات پیش آئیں گے جن میں انسان کو استثناء, ایگزمپشن یا رخصت کی ضرورت ہوگی. تو ایک فقیہ یا ایک دین کا عالم کیا طریقہ اختیار کرے؟ وہ حقیقت کو متعین کرے گا, قاعدہ عامہ کو سامنے رکھے گا, اور پھر اس حقیقت کے بارے میں یہ طے کرے گا کہ وہ وہاں پائی جاتی ہے یا وہاں سے ختم ہو گئی ہے. پائی جاتی ہے تو حکم کا اطلاق کر دے گا, اگر ختم ہو گئی ہے تو استثناء کا فیصلہ کر دے گا, اور وہ جو اصول ہے اس کو سامنے رکھے گا. وہ اصول کیا ہے؟ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث حرام. سبحان اللہ غامدی صاحب, سبحان اللہ. اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے. بہت ہی خوبی کے ساتھ ہم نے سمجھا غامدی صاحب سے کہ یہ کتنا باریک کام ہے اور کیسا ایک کوہرنٹ نظام فکر ہے دین کا. ہر حکم اور اس کا اطلاق